22 جون سے 22 دسمبر تک روزانہ 80 سیکنڈ کے حساب سے دن چھوٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن 10 گھنٹے اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے 22 دسمبر سے 21 جون تک 45 سیکنڈ کے حساب سے دن بڑا ہوگا اور یہاں تک کہ دن 14 گھنٹے کا ہو جائے گا اور رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ہر صرف ایک قدرتی منظر نہیں بلکہ زمین، سورج اور کائنات کے انتہائی منظم نظام کی ایک حیرت انگیز مثال ہے۔ دن اور رات کیوں بنتے ہیں؟ زمین اپنے محور پر کیسے گھومتی ہے؟ زمین کا 23.5 جھکاؤ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ 21 جون کے قریب دن سب سے بڑا کیوں ہوتا ہے اور 21 دسمبر کے قریب دن سب سے چھوٹا کیوں ہوتا ہے؟ ونٹر سولسٹس اور سمر سولسٹس کیا ہیں؟ ایکویناکس کیا ہوتا ہے؟ دن اور رات تقریباً برابر کیسے ہوتے ہیں؟ شمالی اور جنوبی نصف کرے میں موسم الٹ کیوں جاتے ہیں؟ قطبی علاقوں میں کئی دن سورج غروب کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن مجید رات اور دن کے اختلاف کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جدید سائنس حیرت انگیز نظام کو کیسے سمجھاتی ہے؟ قرآن مجید میں کیا فرمایا ہے؟ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل والوں کی نشانیاں ہیں۔ 22 جون سے 22 دسمبر تک روزانہ 80 سیکنڈ کے حساب سے دن چھوٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن 10 گھنٹے اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اس طرح سے 22 دسمبر سے 21 جون تک 45 سیکنڈ کے حساب سے دن بڑا ہوگا اور یہاں تک کہ دن 14 گھنٹے کا ہو جائے گا اور رات 10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے اور حیرت کی بات ہے کہ ہر 23 مارچ کو اور ہر 23 سپتمبر کو دن رات بالکل برابر یعنی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ کروڑوں سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن ایک بات اور غور طلب ہے کہ یہ کنڈیشن ہر کنٹری میں دنیا کی نہیں ہوتا، بعض مقامات پر چینجز بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض مقامات ایسے بھی ہیں جو قطبین کے قریب ہیں، وہ 6 مہینے دن 6 مہینے رات اور بعض جگہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور 15-16 گھنٹے بعض وقت 18 گھنٹے کا دن بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے پوری دنیا میں ایک جیسا وقت نہیں پایا جاتا ہے۔ وہ ذات جس نے یہ کائنات خلق کی اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس میں ہم کوئی دخل نہیں دے سکتے اور اس پر ہم کامل یقین اور ایمان رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ تو جب تک اللہ چاہے گا جاری رہے گا۔ اس کے بارے میں ہم مزید تفصیلی گفتگو کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور اپنے معلومات میں اضافہ کیجیے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے آگاہ کیجیے۔ ایک ایسی دنیا جہاں سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن ہر دن کی روشنی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی سورج زیادہ دیر ہمارے آسمان پر رہتا ہے، دن لمبا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور پھر چند ماہ بعد وہی سورج نسبتاً جلد غروب ہونے لگتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے اور رات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا سورج زمین کے قریب اور دور ہوتا رہتا ہے؟ کیا سورج کی رفتار بدلتی ہے؟ کیا زمین کبھی ایک طرف جھک جاتی ہے اور کبھی دوسری طرف؟ اور سب سے بڑھ کر اگر زمین کا محور تقریباً 23.4 سے 23.5 ڈگری جھکا ہوا ہے تو اس معمولی سے دکھائی دینے والے جھکاؤ کا ہماری پوری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ ہماری فصلیں، ہمارے موسم، دن اور رات، سورج کی روشنی، درجہ حرارت اور جتنی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں زندگی کے معمولات سب اس نظام سے کس طرح جڑے ہوئے ہیں اور قرآن مجید صدیوں پہلے انسان کو رات اور دن کے بدلنے پر غور کرنے کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔
سورہ آل عمران آیت نمبر 190 میں بیان ہوا ہے۔ یہاں قرآن ہمیں صرف آسمان دیکھنے کے لیے یا نظارہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ رات کیوں آتی ہے، دن کیوں جاتا ہے، موسم کیوں بدلتے ہیں، اور یہ پورا نظام اتنے باقاعدہ انداز میں کیسے چل رہا ہے۔ اور آخر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ 22 جون سے 22 دسمبر تک دن کیوں چھوٹا ہو جاتا ہے اور 22 دسمبر سے 21 جون تک رات کیوں بڑی ہو جاتی ہے۔ کیا واقعی ہر روز دن 80 سیکنڈ کم اور پھر 45 سیکنڈ بڑھتا ہے؟ تو ان تمام سوالات جو ہمارے دماغ میں چلتے ہیں، آج میں ان سوالات کے جوابات آپ کے پیش کروں گی اور آپ کے جو ذہن میں جو کوشچن مارک ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کروں گی۔ شاید آپ کی توقع سے زیادہ دلچسپ اس ویڈیو کو بناؤں گی۔ غور سے سنیے، توجہ سے سنیے اور ہمیشہ یاد رکھیے یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے۔ یہ سب سے پہلے ایک انتہائی بنیادی حقیقت سمجھ لیجیے۔ دن اور رات اس لیے وجود میں آتے ہیں کہ زمین اپنے محور کے گرد گردش کرتی ہے۔ زمین ایک فرضی لکیر کے گرد گھومتی ہے جسے ہم ایکسس یعنی محور زمین کہتے ہیں۔ یہ محور شمالی قطب سے جنوبی قطب تک ایک فرضی لکیر تصور کیا جاتا ہے۔ زمین تقریباً ہر 24 گھنٹے میں اپنے محور کے گرد ایک گردش مکمل کرتی ہے۔ یہ گردش کے دوران زمین کا جو حصہ سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں دن ہوگا، اور جو حصہ سورج سے مخالف سمت میں ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے۔ یعنی سورج کو ہر روز مشرق سے طلوع اور مغرب میں غروب ہوتا دیکھنے کی بنیاد وجہ زمین کی محوری گردش ہے، نہ کہ سورج کی گردش۔ یعنی سورج گردش نہیں کرے گا بلکہ سورج ایک ہی جگہ ٹھہرا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا لہٰذا سورج حرکت کر رہا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری زمین گردش کرتی ہے تب کہیں سورج کی روشنی ہماری زمین پر پڑتی ہے۔ یہاں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے، کیونکہ صرف زمین کی گردش یہ وضاحت نہیں کرتی کہ جون میں دن کیوں لمبا ہے، دسمبر میں دن کیوں چھوٹا ہے، گرمیوں میں راتیں کیوں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں راتیں کیوں لمبی ہوتی ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں زمین کے ایک انتہائی اہم راز کو سمجھنا ہوگا۔ زمین سیدھی کھڑی نہیں ہے، زمین کا 23.5 ڈگری جھکاؤ ہے۔ اب تصور کریں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک گلوب ہے۔ اگر آپ اسے بالکل سیدھا رکھیں تو اس کا محور سیدھا ہوگا، لیکن زمین کا محور اس طرح بالکل سیدھا نہیں ہے۔ زمین کا روٹیشنل ایکسس تقریباً 23.4 ڈگری جھکا ہوا ہے، جسے عام طور پر 23.5 ڈگری کہا جاتا ہے۔ ناسا کے مطابق یہی محوری جھکاؤ موسموں کے سالانہ چکر کی بنیادی وجہ ہے۔ یہ جھکاؤ بظاہر معمولی سا عدد لگتا ہے 23.5 ڈگری، لیکن اسی جھکاؤ کی وجہ سے زمین کے مختلف حصوں کو سال کے مختلف اوقات میں سورج کی روشنی مختلف زاویوں اور مختلف دورانیوں سے ملتی ہے، اور یہی تبدیلی موسموں کو جنم دیتی ہے، دن کے دورانیے کو بدلتی ہے، رات کے دورانیے کو بدلتی ہے، اور شمالی و جنوبی نصف کرے میں موسموں کو ایک دوسرے کے برعکس بنیاد بنا دیتی ہے۔ ذرا غور کریں، زمین اپنے محور پر گھوم رہی ہے اور اسی وقت سورج کے گرد بھی گردش کر رہی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے ایک جگہ گول گھومتے ہوئے اپنے محور پہ گھومتی ہے، پھر اس کے بعد سورج کے اطراف ایک دائرے میں بھی گھومتی ہے، مدار پر بھی گھومتی ہے۔ اس کے محور کا رخ تقریباً ایک ہی سمت میں برقرار رہتا ہے، جبکہ زمین سورج کے گرد اپنے مدار میں آگے بڑھتے رہتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سال کے مختلف حصوں میں زمین کے شمالی اور جنوبی نصف کرے سورج کی طرف مختلف انداز میں جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم عام طور پر موسموں کو صرف درجہ حرارت سے سمجھتے ہیں، یعنی گرمی، سردی، بہار کا موسم، خزاں، لیکن فلکیاتی اعتبار سے
موسموں کے پیچھے ایک انتہائی اہم چیز ہے، سورج کی روشنی کا زاویہ اور دن کی طوالت۔ جو شمالی نصف کرہ سورج کی طرف جھکا ہوتا ہے تو وہاں سورج کی روشنی نسبتاً زیادہ براہ راست پڑتی ہے اور دن بھی نسبتاً لمبے ہوتے ہیں۔ یہی شمالی نصف کرے میں موسم گرما سے وابستہ صورتحال ہے۔ جب یہی نصف کرہ سورج سے دور سمت میں جھکا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی نسبتاً کم زاویے میں سے پہنچتی ہے اور دن مختصر ہوتے ہیں۔ یہ شمالی نصف کرے میں موسم سرما سے وابستہ صورتحال ہے۔ اور یہاں ایک نہایت دلچسپ بات ہے، جب شمالی نصف کرے میں گرمی ہوتی ہے تو جنوبی نصف کرے میں سردی ہوتی ہے، اور جب شمال میں سردی ہوتی ہے تو جنوب میں گرمی ہوتی ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ سورج کی کرنیں جس طرف پڑیں گی وہ اس حصے میں گرمی ہوگی، جہاں پر بالکل روشنی نہیں پڑے گی اس حصے میں سردی ہوگی، کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں نصف کرے سورج کے مقابلے میں ایک جیسے رخ پر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ دسمبر میں آسٹریلیا میں موسم گرما ہو سکتا ہے، جبکہ یورپ اور شمالی امریکہ کے کئی علاقوں میں موسم سرما ہوتا ہے۔ مزید اور آپ کو انٹرسٹ کے لیے ویسے میں تصاویر تو ڈالوں گی ہی، لیکن تصاویر کو بھی دیکھتے جائیے آپ۔ اس کے علاوہ بھی آپ انٹرنیٹ سے یا ایٹلس میں آپ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ 22 جون کے بعد دن چھوٹا کیوں ہوتا ہے، اب ہم یہ جانیں گے۔ اب ہم اپنے اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ شمالی نصف کرے میں تقریباً 21 جون کو سمر سولسٹس ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب شمالی نصف کرہ سورج کی طرف اپنے زیادہ سے زیادہ جھکاؤ کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس موقع پر شمالی نصف کرے میں دن سال کا طویل ترین اور رات مختصر ترین ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ دیکھیے۔ زمین اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ شمالی نصف کرہ سورج کی طرف زیادہ سے زیادہ جھکاؤ کی وجہ سے، یعنی جھکاؤ کی حالت سے واپس آنے لگتا ہے۔ سورج کی ظاہری شمالی سمت میں حرکت رک کر دوبارہ جنوب کی طرف ہونے لگتی ہے۔ نتیجتاً دن آہستہ آہستہ چھوٹا ہونے لگتا ہے اور راتیں آہستہ آہستہ بڑی ہونے لگتی ہیں، اور پھر 22 جون کے بعد سے شروع ہونے والی یہ تبدیلی تقریباً دسمبر کے سولسٹس تک جاری رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، یہ تبدیلی ہر دن برابر مقدار میں نہیں ہوتی۔ یہ ایک انتہائی اہم سائنسی تصحیح ہے۔ کیا واقعی ہر روز 80 سیکنڈ دن چھوٹا ہوتا ہے؟ آئیے اب اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اکثر ایسی بات سننے کو ملتی ہے، 22 جون سے 22 دسمبر تک روزانہ دن تقریباً 80 سیکنڈ چھوٹا ہوتا ہے، اور پھر 22 دسمبر سے 21 جون تک روزانہ دن تقریباً 45 سیکنڈ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن کیا یہ پوری زمین کے لیے ایک مستقل سائنسی قانون ہے؟ نہیں، یہ بات اس انداز میں کہنا درست نہیں کہ دنیا کے ہر مقام پر ہر روز دن بالکل 80 سیکنڈ کم ہوتا ہے یا بالکل 45 سیکنڈ بڑھتا ہے۔ دن کی طوالت میں روزانہ تبدیلی مقام کے لیٹیٹیوڈ یعنی عرض بلد اور سال کے وقت کے لحاظ سے بدلتی رہتی ہے۔ پھر ایک بار کہہ دوں کہ دنیا کے ہر مقام پر ایک جیسا رول نہیں رہتا ہے، اس کے لیٹیٹیوڈ کے حساب سے وقت بدلتا ہے۔ کسی مقام پر ایک دن سے اگلے دن فرق بہت معمولی ہو سکتا ہے، کسی دوسرے مقام پر فرق زیادہ نمایاں ہو سکتا ہے، اور سولسٹس کے بالکل قریب دن کی طوالت میں روزانہ تبدیلی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے 80 یا 45 سیکنڈ کو ایک عمومی اوسط یا مخصوص مقام کی تقریبی مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، مگر پوری دنیا کے لیے مستقل روزانہ شرح کہنا سائنسی طور پر درست نہیں ہے۔ اصل حیرت 80 سیکنڈ نہیں، اصل حیرت یہ ہے کہ یہ تبدیلی ایک انتہائی باقاعدہ فلکیاتی نظام کے مطابق ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ سولسٹس کیا چیز ہے۔ ابھی ایک لفظ کو ہم سمجھتے ہیں، سولسٹس کا مطلب۔ یہ لفظ لاطینی زبان سے نکلا ہے اور اس کا تعلق سورج کے ظاہری ٹھہرنے سے ہے۔
یعنی سال میں 2 اہم سولسٹس ہوتے ہیں، ایک تقریباً جون میں ہوگا اور دوسرا تقریباً دسمبر میں۔ شمالی نصف کرے کے لیے جون کا سولسٹس موسم گرما کا عروجی فلکیاتی موڑ ہے اور دسمبر کا سولسٹس موسم سرما کا۔ تو جون کے سولسٹس پر شمالی نصف کرے میں سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے اور دسمبر کے سولسٹس پر سب سے مختصر دن۔ ناسا کے مطابق دسمبر سولسٹس کے بعد شمالی نصف کرے میں دن دوبارہ لمبے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جون کے بعد دن گھٹنے کا سفر شروع ہوتا ہے، دسمبر کے بعد دن بڑھنے کا سفر، اور یہ سفر ہر سال دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ یہ بعض مقامات پر ہوتا ہے، یہ جہاں پر 23.4 ڈگری کا ہو، اور بعض مقامات پر راتیں صرف 5 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کی ہوتی ہیں اور دن بہت بڑا ہوتا ہے، تو ہر ایک کے مقام پر الگ الگ ہے۔ یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے، اگر آپ پورے سال سورج کے طلوع اور غروب کی جگہوں کو نوٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ سورج سال بھر ایک ہی مقام سے طلوع نہیں ہوتا، اس کے طلوع ہونے کی جگہ بھی سال کے ساتھ ساتھ شمال اور جنوب کی طرف منتقل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ زمین اپنے محور پر ایک چکر 24 گھنٹے میں لگاتی ہے، پھر اس کے بعد مدار کی طرف آگے بڑھتی ہے، تو اس طرح سے روزانہ مدار پہ ایک ایک اسٹیپ آگے بڑھتے ہوئے پورے سال کا ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ اس طرح سے سورج کا حقیقتاً زمین کے گرد شمال جنوب سفر کرنا نہیں، بلکہ زمین کے محوری جھکاؤ اور سورج کے گرد زمین کی گردش کی وجہ سے سورج کی ظاہری پوزیشن بدلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ناسا بھی واضح کرتا ہے کہ موسموں کے دوران سورج کا شمال اور جنوب کی طرف حرکت کرنا اصل میں زمین اور سورج کے باہمی زاویوں اور زمین کے محور کی سمت میں تبدیلی نسبت کا نتیجہ ہے۔ جون کے سولسٹس پر سورج کی شعاعیں تقریباً ٹراپک آف کینسر یعنی 23.5 شمالی عرض بلد پر عمودی زاویے کے قریب پہنچتی ہیں۔ دسمبر میں یہی صورتحال جنوبی نصف کرے میں تقریباً جنوبی عرض بلد پر ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور اہم لفظ کی طرف، اس کا نام ہے ایکویناکس۔ سال میں تقریباً 2 مرتبہ ایکویناکس ہوتا ہے، ایک مارچ میں اور دوسرا سپتمبر میں۔ ایکویناکس کے موقع پر سورج کا مرکز زمین کے خط استوا کے پلین کو عبور کرتا ہے۔ اس موقع پر ہر دونوں نصف کرے سورج کی روشنی نسبتاً برابر حاصل کرتے ہیں، اسی لیے ایکویناکس کو عام طور پر ایکول نائٹ یعنی برابر رات کے مفہوم سے بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک سائنسی احتیاط ضروری ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں ایکویناکس کے دن پوری دنیا میں بالکل 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات ہوتی ہے۔ یہ مکمل طور پر درست نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حقیقی سن رائز اور سن سیٹ میں ایٹماسفیئر سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور سورج ایک نقطہ نہیں بلکہ ایک ظاہری قرص ہے۔ اس وجہ سے عملی طور پر دن اور رات کی مدت پر ہر مقام پر بالکل 12 گھنٹے نہیں ہوتی، یعنی ایکویناکس کا مطلب ایک فلکیاتی لمحہ ہے، نہ کہ ہر جگہ گھڑی پر لازماً 12 گھنٹے دن اور رات۔ یہ فرق ایک سائنسی ویڈیو میں ضرور واضح ہونا چاہیے۔ مارچ کے ایکویناکس کے بعد شمالی نصف کرے میں موسم بہار شروع ہونے کی فلکیاتی تبدیلی آتی ہے، دن لمبے ہونے لگتے ہیں، سورج کی ظاہری راہ شمال کی طرف بڑھتی ہے اور شمالی نصف کرہ زیادہ شمسی توانائی حاصل کرنے کی طرف بڑھتا ہے۔ اسی دوران جنوبی نصف کرے میں صورتحال الٹی ہوتی ہے، یعنی اپوزٹ ہوتی ہے۔ وہاں کیا ہوگا، خزاں کا موسم شروع ہوتا ہے اور یہی ایک زمین، لیکن دونوں نصف کرے میں مختلف موسم، یعنی ایک طرف موسم بہار ہوتا ہے تو دوسری طرف خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ کیا یہ حیرت انگیز نہیں ہے؟ کیا یہ قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ ذرا غور کیجیے۔ سپتمبر ایکویناکس اب تقریباً 6 ماہ آگے بڑھیں گے۔ سپتمبر کا ایکویناکس آتا ہے، اب صورتحال الٹی ہو جاتی ہے۔ شمالی نصف کرہ موسم گرما سے خزاں کی طرف بڑھتا ہے، دن کم ہونے لگتے ہیں، جبکہ جنوبی نصف کرہ بہار کی طرف، یعنی زمین کا ایک حصہ بہار کی طرف ہوگا اور ایک حصہ خزاں کی طرف،
یعنی زمین اپنے مدار میں آگے بڑھتی رہتی ہے اور روشنی کا توازن مسلسل تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ قرآن میں دن اور رات کے اختلاف کے بارے میں کیا بیان کیا ہے یہ دیکھیں گے اب ذرا قرآن مجید کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190۔ یہ آیت انتہائی گہرا پیغام دیتی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف یہ نہیں کہا رات آتی ہے دن جاتا ہے، بلکہ یہ فرمایا اس میں نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ اول الالباب، یعنی عقل اور سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ عزیز سامعین، میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب لوگ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، لہٰذا اتنا تو جان گئے ہیں کہ زمین پر کیسے تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آپ غور سے سنیے۔ اگلی آیت میں ان لوگوں کی کیفیت بیان ہوتی ہے جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سائنس اور ایمان کو صحیح انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے زمین کیسے گھومتی ہے، محور کیا ہے، 23.5 ڈگری جھکاؤ کیا کرتا ہے، سولسٹس کیا ہے، ایکویناکس کیا ہے، اور قرآن ہمیں متوجہ کرتا ہے اس نظام کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے ذریعے جو کچھ بھی اشارے بیان کیے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، یقیناً ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَاتَ لَهُمْ آیَاتَ لَهُمْ لَهُمُ اللَّیلُ نَسْلَخُ مِنْهُ نَہَارًا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ پھر اگلی آیت ہے وَالشَّمْسِ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِکَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزُ الْعَلِیم، اور سورج اپنے مقررہ مقام یا نظام کی طرف رواں ہے، یہ زبردست علم والے کی تقدیر ہے۔ پھر وَكُلٌّ فِی الْفَلْكِ یَسْبَحُونَ، اور ہر ایک اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 سے 40 تک۔ یہاں ایک ضروری بات ہم سمجھیں، ہمیں قرآن کی آیات کو جدید سائنس کی ہر نئی اصطلاح کے ساتھ زبردستی میچ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کا بنیادی مقصد انسان کو ہدایت دینا ہے، لیکن قرآن انسان کو کائنات میں غور کرنے کی دعوت ضرور دیتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن نے 23.5 کا عدد بیان کیا تھا، کیونکہ قرآن میں 23.5 کا عدد نہیں دیا گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ قرآن نے رات دن، سورج اور کائناتی نظام کو اللہ کی نشانیوں کی طور پر پیش کیا، جبکہ جدید فلکیات نے ان مظاہر کے فزیکل میکانزم کو تفصیل سے سمجھایا ہے۔ یہ زیادہ محتاط، علمی اور دیانتدار طریقہ ہے۔ رات کو لباس بنانے والا رب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو پردہ لباس بنایا۔ سورہ النبا آیت نمبر 10۔ ذرا سوچیں، رات صرف سورج کے نہ ہونے کا نام نہیں، انسان کی زندگی میں رات کا ایک مقصد بھی ہے، سکون اور آرام اور خاموشی اور جسمانی و ذہنی بحالی۔ پھر اللہ تعالیٰ دن کو معاش کے لیے بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، یعنی محنت کرنے کا، کمانے کا، ہمارے زندہ رہنے کے لیے پیسہ اور دولت لانے کا۔ سورہ النبا آیت نمبر 11۔ دن اور رات ایک دوسرے کے مخالف نہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، لازم و ملزوم ہیں۔ دن کام کا موقع دیتا ہے اور رات آرام کا موقع دیتی ہے، یعنی دن کو ہم کام کرنے کے لیے دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اور رات میں آرام کے لیے۔ دن روشنی لاتا ہے اور رات سکون لاتی ہے، اور دونوں مل کر انسانی زندگی کا ایک مکمل سائیکل بناتے ہیں۔ زمین کے مختلف علاقوں میں دن کی طوالت مختلف کیوں ہیں؟ آئیے اب ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اب فرض کریں آپ خط استوا کے قریب ہیں اور دوسری طرف ایک شخص آرکٹک سرکل کے قریب رہتا ہے۔ دونوں ایک ہی دن زمین پر موجود ہیں، لیکن ان کے دن کی طوالت بہت مختلف ہو سکتی ہے۔ کیوں؟
کیونکہ زمین کا کروی ہونا اور اس کا محوری جھکاؤ سورج کی روشنی کے تقسیم ہونے کو مختلف بناتا ہے۔ جیسے جیسے ہم خود بین کی طرف جاتے ہیں موسمی دن اور رات کا فرق زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ قطبی علاقوں میں گرمیوں کے دوران سورج طویل عرصے تک غروب نہ ہونے کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اور سردیوں میں اس کے برعکس طویل قطبی رات ہو سکتی ہے، یعنی زمین کے ایک حصے میں انسان کہہ رہا ہے رات نہیں ہو رہی اور دوسرے حصے میں دن نہیں ہو رہا ہے، اور دونوں ایک ہی زمین پر موجود ہیں، یعنی پولار ڈے اور پولار نائٹ۔ اب تصور کریں شمالی قطب کے قریب ایک مقام گرمیوں میں ایک ایسا دور آ سکتا ہے جب سورج مسلسل افق کے اوپر رہتا ہے اور سورج غروب نہیں ہوتا۔ اسے عام طور پر پولار ڈے یا مڈ نائٹ سن کی صورتحال سے بیان کرتے ہیں۔ پھر چند ماہ بعد سورج افق کے نیچے چلا جاتا ہے اور طویل عرصے تک واپس نظر نہیں آتا۔ یہ پولار نائٹ ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ زمین کے محوری جھکاؤ، اس کی کروی ساخت اور سورج کے گرد گردش کا قدرتی نتیجہ ہے۔ لیکن ایمان کی نظر سے دیکھیں تو یہی فزیکل سسٹم اللہ کی قدرت کی نشانی بن جاتا ہے۔ اگر زمین کا محور جھکا ہوا نہ ہوتا، اب ایک فرضی سوال ہے، آئیے اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ اگر زمین کا محور اسی طرح جھکا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ زمین کے موسموں کا موجودہ پیٹرن بنیادی طور پر مختلف ہوتا ہے۔ موسموں میں وہ سالانہ تبدیلی نہ ہوتی جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ دن کی طوالت میں بھی موجودہ موسمی ویریشن بہت مختلف ہوتی، یعنی زمین کے 23.5 ڈگری کے قریب محوری جھکاؤ کا ہماری دنیا پر بہت گہرا اثر ہے۔ لیکن ہمیں یہاں بھی ایک عملی بات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 23.5 ڈگری صرف اور صرف انسان کے لیے اسی مقصد سے مقرر کیا گیا ہے، اور اگر 1 ڈگری بدل جائے تو زندگی فوراً ختم ہو جائے گی۔ یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ دعویٰ نہیں، بلکہ درست بات یہ ہے کہ زمین کا محوری جھکاؤ اس کے موجودہ موسموں، سورج کی روشنی کی تقسیم اور دن رات کی موسمی طوالت کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے۔ لوگ کہتے ہیں گرمیوں میں زمین سورج کے قریب ہوتی ہے۔ کیا سردیوں میں زمین سورج سے بہت دور ہوتی ہے یا گرمیوں میں زمین سورج کے قریب ہوتی ہے؟ تو ہم اس بارے میں دیکھیں گے۔ گرمیوں میں زمین سورج کے قریب ہوتی ہے اور سردیوں میں دور، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین کا مدار قدرے بیضوی ہے۔ زمین سال کے ایک حصے میں سورج کے نسبتاً قریب اور دوسرے حصے میں نسبتاً دور ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شمالی نصف کرے میں موسم سرما کے دوران زمین تقریباً جنوری میں سورج نسبتاً قریب ہوتی ہے، جبکہ جولائی میں نسبتاً دور۔ ناسا بھی اس آربیٹل ویریشن کو بیان کرتا ہے۔ تو پھر شمالی نصف کرے میں جنوری سرد کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ موسموں کی بنیاد کی وجہ سے۔ سورج سے فاصلہ نہیں، بلکہ زمین کا محوری جھکاؤ اور روشنی کا زاویہ وہ دن کی طوالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ بات اس موضوع کی سب سے اہم سائنسی باتوں میں سے ایک ہے۔ ایک ٹارچ لیجیے، آپ اسے سیدھا دیوار پر ڈالیں، روشنی نسبتاً چھوٹے علاقے میں کنسنٹریٹڈ ہو گئی۔ اب ٹارچ کو ترچھا کر دیں، وہی روشنی زیادہ بڑے علاقے پر پھیل جائے گی۔ سورج کی شعاؤں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی بنیادی جیومیٹرک اصول ہوتا ہے۔ جب شعاعیں نسبتاً سیدھے زاویے سے کسی سطح پر پہنچتی ہیں تو توانائی نسبتاً کم علاقے میں تقسیم ہوتی ہے۔ جب وہ ترچھے زاویے سے آتی ہیں تو وہ زیادہ علاقے میں پھیل جاتی ہیں۔ تو زمین کے مختلف حصوں میں سورج کی روشنی کا زاویہ سال کے دوران بدلتا ہے، اسی کے ساتھ دن کی طوالت بھی بدلتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں مل کر موسمی ہیٹنگ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ 21 جون صرف ایک تاریخ نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں 21 جون سب سے بڑا دن ہے تو یاد رکھیں کہ یہ بات شمالی نصف کرے کے لیے ہے، جبکہ جنوبی نصف کرے میں اسی وقت صورتحال الٹی ہوتی ہے۔ وہاں تقریباً اسی وقت ونٹر سولسٹس ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے مختلف حصوں کے لیے لمبا ترین دن اور چھوٹا ترین دن
ہمیشہ ایک ہی معنی نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ویڈیو میں ہمیشہ یہ کہنا زیادہ درست ہے شمالی نصف کرے میں یا جنوبی نصف کرے میں۔ یہ چھوٹی سی وضاحت ہماری معلومات کو زیادہ سائنسی بناتی ہے۔ آئیے آپ اس بات کو اپنے ذہن نشین کر لیجیے۔ 21 دسمبر تبدیلی کا دوسرا عظیم موڑ ہوتا ہے۔ اب ہم سال کے دوسرے سرے پر پہنچتے ہیں، یعنی تقریباً 21 دسمبر۔ شمالی نصف کرہ سورج سے دور سمت میں زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دن سال کا مختصر ترین ہوتا ہے اور رات طویل ترین ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک حیرت انگیز تبدیلی شروع ہوتی ہے، یعنی دسمبر سولسٹس کے بعد دن دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب سفر جون میں دن کے گھٹنے سے شروع ہوا تھا، وہ دسمبر میں اپنے کم ترین مقام تک پہنچا اور پھر واپس بڑھنے لگا۔ یہی وہ مقام ہے جسے ہم ایک بڑے قدرتی سائیکل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ دن کا کم ہونا مسلسل ایک ہی رفتار سے نہیں، یہاں دوبارہ 80 سیکنڈ اور 45 سیکنڈ کی بات سمجھیں گے۔ فرض کریں کسی خاص مقام پر دن جون کے بعد چھوٹا ہو رہا ہے، ہم کہیں گے دن چھوٹا ہو رہا ہے، یہ درست ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں ہر دن بالکل 80 سیکنڈ کم ہو رہا ہے تو یہ عمومی قانون نہیں۔ اسی طرح دسمبر کے بعد دن بڑا ہو رہا ہے، یہ درست ہے، لیکن ہر دن بالکل 45 سیکنڈ بڑھ رہا ہے، یہ بھی پوری دنیا کے لیے مستقل شرح نہیں ہوتی ہے۔ اصل ڈیلی چینج لیٹیٹیوڈ اور سیزن کے مختلف مراحل پر منحصر ہے۔ اس لیے اگر آپ اس ویڈیو میں 80 اور 45 سیکنڈ کا ذکر کو آپ مد نظر رکھیں تو بہتر جملہ یہ ہوگا کہ بعض مقامات یا حسابی مثالوں میں دن کی طوالت میں روزانہ تبدیلی کو سیکنڈز میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ مقدار پورے 6 ماہ کے دوران مستقل نہیں رہ سکتی۔ ذہن نشین کر لیں، یہی سائنسی طور پر محفوظ اور کریکٹ بات ہے، اتھینٹک ہے۔ یہ دن اور رات کا توازن بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِضِيَاءٍ۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ رات ہی کر دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے روشنی لائے۔ اور پھر فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُنُونَ، یعنی فِيهِ، اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ دن ہی کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے ایسی رات لائے جس میں تم سکون حاصل کر سکو۔ سورہ القصص آیت 71 اور 72۔ یہاں قرآن ایک بنیادی انسانی حقیقت کی طرف توجہ دلاتا ہے، ہمیں دن بھی چاہیے اور رات بھی، یعنی کنٹینیو اگر دن رہا اور ایسا ہو رہا ہے بعض مقامات پر، یعنی خطبین کے علاقوں میں 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے دیکھیے سونے کے لیے بھی مشکل مرحلہ رہے گا اور جاگنے کا بھی۔ لیکن وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم مقرر کر لیتے ہیں، یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک ہم سو جائیں گے، پھر یہ ٹائم پر جاگ جائیں گے۔ تو ہمیں لہٰذا ہمیں کیا یہ ایکچولی دیکھا گیا تو ہمیں دن بھی چاہیے اور رات بھی، کیونکہ ہر وقت جب دن کا وقت ہوتا ہے تو ہمارے بلڈ سرکولیشن میں ہماری صحت پر اثر پڑتا ہے، اور رات میں بھی وہی، یعنی ہمارا باڈی کے جو آرگنس ہیں ان میں چینجز آتے ہیں رات میں آرام کرتے وقت۔ تو ایسے وقت میں جب کہ 6 مہینے اگر دن نہیں تو ویسے وقت میں بہت مشکل ہوتی ہے، تو وہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم مقرر کر لے کے آرام فرماتے ہیں اور ایک ٹائم لمٹ کر لے کے دن میں کام کے لیے نکل جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے رات میں بھی ویسے جب 6 مہینے رات ہوتی ہے تو جب بھی ایک وقت مقرر کر لے کے کام کرتے ہیں اور ایک وقت میں جاگ جاتے ہیں۔ اور روشنی بھی چاہیے اور سکون بھی، یہ دونوں ہماری زندگی کے لیے ضروری نظام کا حصہ ہیں۔ وقت گزر رہا ہے، اب ذرا اس پورے موضوع کا انسانی زندگی سے جوڑیں۔ جون آیا، دن لمبے ہوئے، پھر دن کم ہوتے گئے۔ سپتمبر آیا، ایکویناکس گزرا۔ دسمبر آیا، دن چھوٹا ہو گیا، پھر دوبارہ دن بڑھنے لگا۔ پھر مارچ آیا، دن رات تقریباً برابر ہوئے۔ پھر جون آ گیا اور ایک نیا سائیکل مکمل ہو گیا۔ تو لہٰذا اسپیشلی ہم لوگ جو جس مقام پر ہیں،
ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایک اچھا نظام مقرر کیا ہے. ہم اس مقام پر ہیں جہاں پر سسٹمیٹیکلی نظام ہے. اگر ہم خطبین میں ہوتے تو تصور کیجئے کہ وہاں پر ہم کتنے مشکلات سے گزر رہے ہوتے. لیکن اس دوران ہم کیا کرنا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ ہم کو ایسے مقام پر رکھا ہے جہاں پر ہر دو چیزیں نارمل کنڈیشن میں ہم کو میسر ہیں. ہماری زندگی کا 1 سال بھی گزر گیا، کائنات کا سائیکل واپس آ جاتا ہے، لیکن انسان کی گزری ہوئی عمر واپس نہیں آتی. سورج اگلی صبح دوبارہ طلوع ہو سکتا ہے، لیکن گزرنے والا دن واپس نہیں آتا. رات دوبارہ آ سکتی ہے، لیکن جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا. اس لیے قرآن وقت کی قسم کھاتے ہوئے ہمیں متوجہ کرتا ہے. والعصر نے زمانے کی قسم. پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. سورہ العصر آیت 1 اور 2. وقت گزر رہا ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، پھر دن بڑا ہو رہا ہے، لیکن ہماری زندگی کا مکمل وقت مسلسل کم ہو رہا ہے. یہ اس موضوع کا شاید سب سے بڑا روحانی سبق ہے. قرآن ہمیں سائنس سے کیا سکھاتا ہے؟ آئیے ہم اس پر غور کریں. یہاں ایک اہم اصول سمجھنا بہت ضروری ہے. قرآن سائنس کی ٹیکسٹ بک نہیں ہے. قرآن کا بنیادی مقصد انسان کی ہدایت ہے. قرآن ہمارے لیے مشعل راہ ہے، لیکن قرآن انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. سورہ آل عمران میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات دن کے اختلاف کو عقل والوں کے لیے نشانی قرار دیا گیا ہے. پھر انہی آیات کے اسباق میں غور و فکر کرنے والوں کا ذکر ہے. لہٰذا ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے، سائنس ہمیں کیسے سمجھانے میں مدد دیتی ہے اور قرآن ہمیں اس نظام کو دیکھ کر کس کی نشانی ہے، اس سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. ہمیں دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی ہر سائنس ڈسکوری کو زبردستی کسی آیت میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہر دو اپنی اپنی جگہ الگ ہیں. بلکہ جہاں قرآن واضح طور پر کوئی بات بیان کرے اسے قرآن کے اپنے سیاہ اسباق میں سمجھیں، اور جہاں سائنس فزیکل میکینزم بیان کرے اسے سائنس کے ایویڈنس کے مطابق سمجھیں. یہی عملی دیانت ہے. زمین، سورج اور ایک حیرت انگیز حساب کے بارے میں ہم ذرا سوچیں. زمین سورج کے گرد مسلسل گردش کر رہی ہے، اپنے محور پر بھی گھوم رہی ہے. اس کا محور تقریباً 23.4 ڈگری جھکا ہوا ہے. سورج کی روشنی مسلسل زمین تک پہنچ رہی ہے. زمین کا ایک نصف حصہ کسی بھی لمحے سورج کی روشنی حاصل کر رہا ہے، جبکہ دوسرا نصف تاریکی میں ہوتا ہے. پھر زمین گھومتی ہے اور دن رات بدلتے ہیں. زمین اپنے محور میں آگے بڑھتی ہے اور موسم بدلتے ہیں. محور کا جھکاؤ برقرار رہتا ہے اور شمالی و جنوبی نصف کرے میں روشنی کی تقسیم بدلتی رہتی ہے. سولسٹس آتا ہے، پھر ایکویناکس، پھر سولسٹس اور پھر دوبارہ ایکویناکس. ایک مسلسل سائیکل چلتا رہتا ہے. ناسا کے مطابق زمین تقریباً 365.25 دن میں سورج کے گرد ایک چکر مکمل کرتی ہے، یعنی 365 دن اور 25%، یعنی کہ 1 پاؤ دن. جبکہ اس کا محوری جھکاؤ موسموں کے سالانہ سائیکل کا بنیادی سبب ہے، اور انسان وہ اس عظیم نظام کے اندر ایک چھوٹے سے سیارے پر کھڑا ہے. اور وہ سیارہ کون سا ہے بتا سکتے ہیں آپ؟ جی، وہ سیارہ ہے ہماری زمین. ایک لمحے کے لیے زمین کو خلا سے دیکھیں. اگر جو لوگ ایسٹروناٹس جو جاتے ہیں چاند پر، تو ہم بھی تصور کیجئے کہ ہم بھی کچھ دیر کے لیے خلا میں چلے گئے ہیں. تو تصور کریں آپ خلا میں موجود ہیں، آپ نیچے زمین کو دیکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ، اگر جو لوگ پلین میں جاتے ہیں، پلین میں سے جب ہم نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں کے مکانات، یہاں کی زمین ہم کو کیسی نظر آتی ہے؟ ایک لمحے کے لیے سوچیے. ایک طرف سورج کی روشنی پھیلی ہوئی ہے، دوسری طرف تاریکی. زمین کی سطح پر ایک لکیر سی نظر آ رہی ہے جو دن اور رات کے درمیان باؤنڈری بناتی ہے. زمین مسلسل گھوم رہی ہے. بر اعظم روشنی میں داخل ہو رہے ہیں، کچھ علاقے رات میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر پورا سائیکل
جاری ہے۔ ناسا کی سیٹلائٹ امیجری میں ایکویناکس اور سولسٹس کے دوران دن اور رات کے تقسیم ہونے کے انداز کو خلا سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ناسا پہ جو لوگ جاتے ہیں سیٹلائٹس پہ تو وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال کریں کیا یہ صرف ایک خوبصورت منظر ہے یا ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور کریں۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي الْخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ جب ہم آسمان پر جاتے ہیں یعنی کہ خلا میں جاتے ہیں تو خود بخود ہی ہمارے دل سے نکلتا ہے کہ واہ اللہ کی کیا قدرت ہے، واہ اللہ کا کیا کرشمہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت 191۔ یہاں ہمیں ایک انتہائی خوبصورت سبق ملتا ہے کہ علم حاصل کرو لیکن تکبر نہ کرو، کائنات کو سمجھو لیکن خالق کو نہ بھولو، زمین کے جھکاؤ کو سمجھو لیکن اس نظام کے پیچھے موجود قدرت کو بھی یاد رکھو، سولسٹس کو سمجھو، ایکویناکس کو سمجھو، دن رات کی میتھمیٹکس کو سمجھو، لیکن آخر میں دل سے کہو ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا۔ جی عزیز ساتھیو، واقعی یہ سب اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے لیے بنایا ہے اور ایک خاص مقصد کے تحت یہ دن رات یہ کائنات سب بنائی ہے۔ تو اصل کرشمہ کیا ہے؟ ہم اکثر کہتے ہیں دن 80 سیکنڈ کم ہو گیا، دن 45 سیکنڈ بڑھ گیا، لیکن اصل کرشمہ یہ نہیں، اصل حیرت یہ ہے کہ ایک سیارہ ہے جو اپنے محور پر گردش کر رہا ہے، ایک ستارہ ہے جس کے گرد یہ سیارہ گردش کر رہا ہے۔ ستارہ کون سا ہے؟ یہ ستارہ ہے سورج۔ زمین کا محور تقریباً 23.4 جھکا ہوا ہے۔ اس جھکاؤ کی وجہ سے سورج کی روشنی کے زاویے بدلتے ہیں، دن اور رات کی طوالت بدلتی ہے، موسم بدلتے ہیں، شمالی اور جنوبی نصف کرے میں مخالف موسمی سائیکل پیدا ہوتا ہے اور یہ پورا نظام ہر سال دوبارہ دہرایا جاتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو رک کر سوچنا چاہیے ہم کس قدر عظیم کائناتی نظام کے اندر زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی ویڈیو میں یہ کہا جائے 22 جون سے ہر دن 80 سیکنڈ کم ہوتا ہے اور 22 دسمبر سے ہر دن 45 سیکنڈ بڑھتا ہے تو اس دعوے کو بغیر وضاحت کے آگے نہ پھیلائیں۔ صحیح علمی انداز یہ ہوگا شمالی نصف کرے میں جون سولسٹس کے بعد دن مجموعی طور پر دسمبر سولسٹس تک چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور دسمبر سولسٹس کے بعد جون سولسٹس تک دن مجموعی طور پر لمبے ہوتے جاتے ہیں، لیکن روزانہ تبدیلی کی مقدار ہر جگہ اور ہر دن ایک سا نہیں ہوتی۔ یہ جملہ سائنسی طور پر زیادہ درست ہے اور یہی ہماری ویڈیو کی کریڈیبلٹی بھی بڑھائے گا۔ ایک سال 4 عظیم فلکیاتی موڑ۔ ایک عام سال کو 4 اہم سیزنل ٹرننگ پوائنٹ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے دیکھیے مارچ ایکویناکس، دن رات تقریباً برابر، شمالی نصف کرے میں بہار کی طرف سفر۔ دوسرا جون سولسٹس، شمالی نصف کرے میں سب سے طویل دن۔ تیسرا سپتمبر ایکویناکس، دن رات تقریباً برابر، شمالی نصف کرے میں خزاں کی طرف سفر۔ چوتھا دسمبر سولسٹس، شمالی نصف کرے میں سب سے مختصر دن، پھر دوبارہ دن بڑھنے لگتا ہے۔ یہ 4 پوائنٹس ہمیں زمین کے سالانہ سفر کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ایکویناکس سے سولسٹس تک کا سفر۔ مارچ ایکویناکس سے جون سولسٹس تک شمالی نصف کرے میں دن بڑھتے جاتے ہیں، سورج کی ظاہری پوزیشن شمال کی طرف بڑھتی ہے۔ جون سولسٹس پر یہ سفر اپنے ایک انتہائی مقام پر پہنچتا ہے، پھر سورج کی ظاہری پوزیشن جنوب کی طرف واپس آتی ہے۔ سپتمبر ایکویناکس آتا ہے، پھر دسمبر سولسٹس تک شمالی نصف کرے میں دن مزید چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور پھر ایک بار پھر سمت بدلتی ہے۔ یہ ایک کنٹینیوس ایسٹرونومیکل سائیکل ہے۔
سولسٹس کے نام کا تعلق سورج کے ظاہری نارتھ ساؤتھ موشن کے عارضی ٹھہرنے سے۔ اگر آپ روزانہ دوپہر کے وقت سورج کی پوزیشن نوٹ کریں تو معلوم ہوگا کہ سال کے دوران اس کی ظاہری شمالی جنوبی موومنٹ ہوتی ہے۔ سولسٹس کے قریب یہ موومنٹ بہت کم ہو جاتی ہے، پھر ڈائریکشن ریورس ہوتی محسوس ہوتی ہے، اس لیے اسے سولسٹس کہا جاتا ہے۔ لیکن سورج حقیقتاً رک نہیں جاتا، زمین اپنے مدار میں مسلسل گردش کر رہی ہوتی ہے۔ یہ ہماری آبزرویشن کا ایک نتیجہ ہے۔ دن رات کا نظام ہمیں کیا سکھاتا ہے، آئیے اس کے بارے میں جانیں گے۔ اس پورے موضوع سے 3 بڑے سبق ہمیں ملتے ہیں۔ پہلا سبق دیکھیے، کائنات میں نظام ہے، رات اور دن بے ترتیب نہیں ہے، موسم بے ترتیب نہیں ہے، زمین کا سالانہ سفر بے ترتیب نہیں ہے۔ دوسرا سبق کیا سکھاتا ہے ہم کو؟ انسان کو غور کرنا چاہیے۔ قرآن بار بار انسان کو آسمان، زمین، رات، دن اور تخلیق میں غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تیسرا سبق، وقت کی قدر کرو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، دیکھیے، کیونکہ زمین کا سائیکل واپس آتا ہے لیکن انسان کی زندگی کا گزر جانے والا لمحہ واپس نہیں آتا۔ آخری اور ایمان افروز، اب ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، ایک صبح سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی آہستہ آہستہ افق پر پھیلتی ہے، پرندے جاگتے ہیں، انسان اپنے کام کے لیے نکلتا ہے، دن گزرتا ہے، سورج مغرب کی طرف جھکتا ہے، پھر مغرب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، لوگ اپنے گھروں میں واپس آتے ہیں، کچھ آرام کرتے ہیں، کچھ عبادت کرتے ہیں، کچھ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اور زمین رکتی نہیں، وہ مسلسل گردش کر رہی ہے۔ پھر صبح ہوتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر موسم بدلتا ہے، پھر سولسٹس، پھر ایکویناکس، پھر ایک نیا سال مکمل ہوتا ہے، پھر نیا سال آتا ہے، اور اسی دوران ہماری زندگی کا ایک اور دن گزر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ اللَّيْلِ لِبَاسًا وَجَعَلَ النَّهَارِ مَعَاشًا۔ اللہ نے تمہارے لیے رات کو پردہ بنایا اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور قرآن ہمیں رات اور دن کے اختلاف میں اپنی نشانیاں دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، رات دن کا اختلاف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو اگلی مرتبہ جب آپ دیکھیں کہ جون کے بعد دن چھوٹا ہو رہا ہے، دسمبر کے بعد دن بڑا ہو رہا ہے، یا ایکویناکس کے قریب دن اور رات تقریباً برابر ہو رہے ہیں، تو صرف یہ نہ کہیں موسم بدل گیا، بلکہ ایک لمحے کے لیے رکیں، آسمان کی طرف دیکھیں اور کہیں سبحان اللہ، یہ زمین، یہ سورج، یہ رات، یہ دن، یہ موسم اور یہ وقت، یہ سب ایک عظیم نظام کا حصہ ہیں۔ اور اس نظام کو دیکھ کر قرآن ہمیں ایک اور جملہ سکھاتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پھر انسان کو اپنی زندگی کی طرف دیکھنا چاہیے۔ دن چھوٹ رہے ہیں، راتیں بڑھ رہی ہیں، پھر دن بڑھیں گے، پھر راتیں چھوٹی ہوں گی، لیکن ہماری عمر وہ مسلسل کم ہو رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، لیکن ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ہر طلوع ایک نیا موقع ہے، اور ہر غروب ایک یاد دہانی ہے۔ ہر رات ہمیں بتاتی ہے کہ وقت گزر گیا، ہر صبح ہمیں بتاتی ہے کہ ایک نیا موقع مل گیا۔ اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اپنی نماز کو مؤخر نہ کریں، اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے رشتوں کی قدر کریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اور جب بھی سورج کو طلوع ہوتے دیکھیں تو دل میں کہیں یا اللہ، جس طرح تو نے اس کائنات کو ایک منظم نظام کے تحت قائم رکھا، ہماری زندگی کو بھی اپنی اطاعت کے راستے پر قائم رکھ، اور جب رات آئے تو کہیں یا اللہ، ہماری گزری ہوئی زندگی کو معاف فرما، ہمارے آنے والے وقت میں برکت دے، اور ہماری آخری منزل ایمان، توبہ اور نیک عمل کے ساتھ بنا۔ کیونکہ یاد رکھیے،
सूरज दोबारा तुलू होगा, दिन दोबारा आएगा, मौसम दोबारा बदलेंगे, सॉलिस्टिस दोबारा आएंगे, इक्विनॉक्स दोबारा आएगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी का गुज़रने वाला लम्हा दोबारा नहीं आएगा। यही दिन और रात इस अजीम निज़ाम का सबसे बड़ा सबक है। लिहाजा हमें कुरान कहता है, रात और दिन के इख्तिलाफ में अक़ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। तो हमें सिर्फ़ आसमान नहीं देखना है, बल्कि अपने अंदर भी देखना है। वक्त कहाँ जा रहा है, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, और हम अपने रब की तरफ कहाँ जा रहे हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अज़ीम। ऐ अल्लाह, हमें अपनी निशानियों को देखने वाली आँख, उन पर गौर करने वाला दिल और उनसे सबक लेने वाली अक़ल अता फरमा। हमें अपने वक्त की कदर करने वाला बना। हमारी ज़िंदगी के दिनों में बरकत अता फरमा, और जब हमारी ज़िंदगी का आखिरी सूरज गुरूब हो तो हमें ईमान की रोशनी में अपने पास बुलाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी बातें बताई गई हैं, एक एक हुर्फ में वज़न है, एक एक हुर्फ अक्लमंद लोगों के लिए सबक आमोज़ है। इसको ज़ाया ना होने देना। जहाँ तक हो सके अपने दोस्त अहबाब को आप शेयर करते रहिए। जितना शेयर करेंगे आपको उतना सवाब जारिया होगा, आपको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना ये वीडियो बनाने में, मेहनत करने में मुझे लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस मेरी मेहनत को रायगा नहीं जाने देंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो लोग नए फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।